نہایت ہی سینسٹیو ہوتا ہے، حساس آدمی، بے انتہا سینسٹیو ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہے بلکہ بن جاتا ہے. کوئی سی بھی چیز کو ٹچ کر جائے، گناہ نہ بھی اس کو گناہ نظر آتا ہے، وہ بھیا مجھ سے تکلیف نہ دے. یہ ایک نشانی ہے طالب حق کی. اللہ پاک ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے. سنت کا علاج ہے تو میں اس پہ کرنا چاہتا ہوں. نبی کی سنت ہے اور حدیث ہے کہ مومن کا جھوٹا پانی جو ہے وہ دوسرے کے لیے شفا بن جاتا ہے. کسی مومن کو آپ جھوٹا پانی دیں گے، اس نیت سے کس کو شفا ہو تو وہ اس کو شفا بن جاتا ہے. جب بحث شروع کریں نا آپ کسی بات پہ، یاد رکھیں تو سمجھ جائیں سب سے پہلی بات چیز کہ ماننا اس نے بھی نہیں ہے جس کو آپ منوانا چاہتے ہیں، اب ماننا آپ نے بھی نہیں ہے، ماننے والی بات بھی نہیں ہے. کتنی دیر نہیں، وہ اپنی بات پہ اڑا رہے گا، وہ اس اپنی بات پہ اڑا رہے گا، اسے نہیں ہلنا اس بات سے. کیونکہ یہ ثابت ہی کرنا ہوتا ہے کہ تو نے صحیح، میں صحیح ہوں. اس کا نام بحث و مباحثہ ہے. وہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اس نے بھی نہیں کر سکیں، ہو نہیں سکتا. ایک نقطہ نکال لیتا ہے، میں جس کو تبلیغ کر رہا ہوں میں اس کو سمجھا رہا ہوں، بالکل سمجھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. یہ بحث ہے، یہ انداز ہی نہیں سمجھانے کا، نہیں بات ہی نہیں ہے. اپنے کام سے کام رکھیں. سمجھانے والا معاملہ وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ تو جو سمجھنا چاہے اس کو سمجھاتا ہے. وہ آپ کے ہاتھ سے پوچھے مجھے یہ بتائیں جی یہ ذکر کیسا ہے جناب، میرے شوق کا ذکر کرنے کا، اس میں کیا چیز ہے، طلب ہے. پھر آپ اس کی ورچوز بتا رہے ہیں، اس کی آپ صفات بتا رہے ہیں. دیٹس دا ڈفرنٹ تھنگ. ایک آدمی پوچھیں آپ زبردستی نہیں آپ کیسے کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، وہ کہے گا نہیں صحیح کیسے صحیح نہیں ہے، بتائیں کہاں کا تو بات جائے گی، دلیل آپ کے پاس بھی نہیں ہے. بہت سخت گناہ ہو جاتا ہے آدمی. یہ تو دروازہ ہی بند کر دے آدمی، کسی بھی مزید بات میں سوال ہی پیدا ہوتا ہے. آدمی اٹکے، پتہ بھی ہو تب بھی نہ اٹکے، بجائے کسی عالم سے پوچھیں ہمیں نہیں پتا، منع کر رہے آپ کو. سمجھانا اس کو ہوتا ہے، تبلیغ اس کو کرنی ہوتی ہے جس کے اندر کوئی ڈیمانڈ ہو، کچھ سمجھتا ہو. بتائے کتنے بڑے بڑے نقصان آتے ہیں. اس میں سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے، دیکھیں آپ جب انسان بحث کرتا ہے کئی گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے. اچھے سینس میں شروع کرتا ہے بات کرتے، غصہ آنا شروع ہوتا ہے، اس میں غیبت بھی نکل جاتی ہے، پھر گالی گلوچ بھی ہو جاتی ہے، پھر بری باتیں بھی آتی ہیں، جھوٹ بھی آتا ہے، اور بعض دفعہ استغفر اللہ غلط حدیثیں. یہ حدیث ہے، میں بچی حدیث ہے نہیں، یہ فرمایا، کوئی دلیل نہیں ہوتی نا زبان سے. پھر ایسی ایسی چیزیں انسان کے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ پھر انسان کا لگام نہیں لگتا اس چیز میں. فوراً یاد رکھیں، بزرگان دین کہتے ہیں اتنا طالب حق کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن یہ ٹیسٹ آتے ہیں انسانی کی زندگی میں، یہ امتحانات ہیں کہ جہاں آپ دیکھیں کہ یہ بحث کا معاملہ شروع ہوا ہے، گھر میں، باہر میں، مذہبی، سیاسی، کسی چیز میں تھوڑا سا بھی نقطہ آیا ہے، یہ اچھا ہے وہ اچھا ہے، تمہارا کیا خیال ہے، فوراً کھسک جائیں وہاں سے. پہلا علاج تو یہی ہے. نہ رکے نا، بالکل نہ رکے، بلکہ کیا ہے سلپ ہو جائیں وہاں سے. اگر مجبوری موقع نہ مل رہا کھسکنے کا، دوسرا علاج کیا ہے، بالکل خاموش ہو جائیں. جو بولتا ہے بولنے دیں اس کو، بالکل کہیں گے جو کہہ رہا ہے اس کو کہنے دیں گے. اس دل میں ہے نا یہ اپنے آپ کو صحیح سمجھے، پرواہ نہ کریں، بے شک اپنے آپ کو صحیح سمجھے جو کہے، اور آپ کا دل کہہ رہا ہے یار یہ تو صحیح سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو، اس کو جواب دو، وہ نہیں تو سمجھے گا میں ٹھیک ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. بالکل آپ ایڈمٹ نہ کس چیز کو ہے، سمجھتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ان کو خاموشی اختیار کریں. پہلی چیز کھسک جائیں وہاں سے، نکل جائیں. دوسری چیز اگر نہیں جا سکتے تو خاموشی اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں. اور تیسرا علاج اس جھگڑے میں بحث مواصل میں سب سے مفید چیز ایک ہے، صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. بس کیا پڑھیں گے، اگلا ٹھنڈا ہی ہو جائے گا بس سننے کے بعد.